وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما کر، رسول کو بھیج کر، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول علیہ السلام ان مومنین پر اس اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول انہیں اس کتاب کی یعنی القرآن، قرآن عظیم الشان کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سارے لوگ لفی ضلال مبین، صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، علیم و خبیر ہے، جس کی ذات میں، صفات میں، افعال و اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر پر، اللہ تعالیٰ نے جن کو پوری انسانیت کے لیے ہادی و رہنما بنا کے بھیجا، خاتم النبیین، خاتم المرسلین بنا کے بھیجا، درود و سلام ہو ان کی ذات پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 اور اسی طرح سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ اور سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مبارک اور باسعادت مہینہ سائے فگن ہے۔ یہ اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں اس پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان، خیر البشر، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء والمتقین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری نبی و رسول کی حیثیت سے انہیں مبعوث کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق نبی مہربان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر مختلف قسم کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم الشان کی جو آیات بینات کی تلاوت کی ہے، مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات کے سب سے عظیم انسان اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی، یعنی جس دین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس دین کی تکمیل آپ علیہ وسلم پر کی، یعنی آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا۔
تو سب سے جو پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا انداز، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو توجہ دلائی ہے یہ بڑی سننے کے لائق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں، لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں یعنی اس مخلوق کو انسان پیدا کرنا یہ سب سے بڑا احسان ہے بظاہر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس سے بڑھ کر دوسرا احسان یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، مادی چیزیں ہیں، غیر مادی کی چیزیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، یہ پانی ہے، پھر حشرات الارض ہے، چرند پرند ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تابع کر دیا ہے۔ بڑے بڑے جو ہیکل جانور، ایک بچہ بھی یعنی اس پر حکم چلاتا ہے، اس کی مرضی سے بٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، یعنی یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی، انسان کے تابع کر دی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کی گہرائیوں کے اندر اگر ایک پانی کا چشمہ ہے تو ایک انسان بٹن دباتا ہے تو لمحوں کے اندر وہ پانی اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ انسان نے فضاؤں کو اپنے تابع کیا، انسان نے ہواؤں کو اپنے تابع کیا، خوشی اور تری کو انسان نے اپنے تابع کیا، سمندر میں انسان یعنی اس میں تیرتا ہے، مختلف قسم کے جو وسائل ہیں انہیں اپنے کار لاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پانی کی رکھی، یہ بہت بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے کی مختلف انواع و اقسام کی بے شمار چیزیں، انسان سوچے تو دنگ رہ جائے۔ اب دیکھیں، آپ اناج دیکھیں، غلے دیکھیں، پھل اور میوہ جات دیکھیں، مشروبات دیکھیں، ان سے انسان اپنی بھوک مٹاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب دیکھیں، والدین کی دولت سے بہرور کیا ہے، پھر بہن بھائیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے ادا کیے، پھر بیوی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا ایک ساتھ دیا، پھر بچوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا کی ایک بڑی نعمت سے بہرور کیا۔ یعنی قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو گن گن کے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی نعمتوں کو جتلایا نہیں ہے۔ اب جس چیز کو جتلایا کہ میں نے تمہیں ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ یعنی جتلایا اس چیز کو جاتا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، دن رات نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کو آپ جتلاتے نہیں ہیں، آپ توجہ اسی کی طرف دلائیں گے جو سب سے اہم چیز ہے، جو قیمتی چیز ہے، جس کی آپ نے فکر کرنی ہے، جس کا آپ نے احساس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار انعامات کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی، اور وہ نعمت کیا ہے، وہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ بیان کیا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کی، وہ کون سی ہے؟ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر کے، یعنی گویا کہ ایک مسلمان کے پاس، ایک بندہ مومن کے پاس، حتیٰ کہ کسی انسان کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ، کائنات کے سب سے عظیم انسان، کائنات کے کامل اور اکمل انسان کی بعثت ہے۔ یعنی ان کی بعثت سے پہلے یہ جو پوری انسانیت ہے یہ نزع کے عالم میں ہے، انسان تہذیب و تمدن سے عاری ہے، انسان بالکل یہ انسان گما، یہ جو انسان ہے یہ جانور سے ہی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کے خون کا دشمن ہے، سالوں سال لڑائیاں جاری رہتی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں، انسانیت بالکل تہذیب و تمدن سے عاری ہے، اور بات بات پہ لڑائیاں ہیں، کوئی کسی انسان کو بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اور اس پوری دنیا میں جو انسانیت ہے یہ ایک بدترین قسم کے جنگل میں جانوروں کی زندگی بسر کر رہی ہے، بلکہ اس بھی بدتر زندگی بسر کر رہی ہے۔
اور ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات کے سب سے عظیم انسان کو مبعوث کیا، اور یہ واقعی اس ماحول میں، ایسے عالم میں یعنی ایک کامل اور ایک مکمل انسان کی بعثت اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر انسانوں کے پاس بھیجا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور احسان عظیم ہے۔ یعنی فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر کے، رسول کو بھیج کر، رسول کی ولادت باسعادت اور رسول کی جو بعثت ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور آگے فرمایا اب رسول کا مقصد کیا ہے، رسول آیا کس لیے، یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس نے اس وحی کی تلاوت کرنی ہے، وہ وحی آپ تک پہنچانی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ اس بعثت سے بھی بڑی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا گیا۔ اب رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، قرآن عظیم الشان، وہ وحی، اللہ تعالیٰ کی آیات بینات، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ رسول قاصد ہے، رسول پیامبر ہے، وہ رسول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، یعنی وہ قاصد اور نمائندہ ہے، وہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا۔ اور فرمایا کہ رسول کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ پہلا کام اس یعنی قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگلی بات وہ یزکیہم، اور اس پیغام کی روشنی میں اس رسول نے اس بگڑی ہوئی اور تہذیب و تمدن سے عاری جو قوم ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا تزکیہ کرنا ہے، انہیں پاک کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں سنوارنا ہے، انہیں بہترین انسان بنانا ہے، انہیں اس انسانیت کی معراج تک پہنچانا ہے۔ رسول کا یہ کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرنا، انہیں گناہوں سے پاک کرنا، انہیں نیکی کا شعور دلانا، انہیں بدی سے دور کرنا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا، یعنی بندوں کے رب سے ملانے کا جو فریضہ ہے رسول نے وہ سر انجام دینا ہے کہ یزکیہم، اس کا کام یعنی اللہ کے بندوں کو پاک کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اس کتاب کی تعلیم دینی ہے، کتاب کو سکھانا ہے، کتاب کے احکامات سکھانے ہیں، کتاب سے مسائل سکھانے ہیں، کتاب کا منشا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ نے کن باتوں سے منع کیا ہے، اپنی قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سب سے پہلے جو قرآن عظیم شان کی جو تشریح اور توضیح اور تفسیر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کی اور اپنے عمل سے کر کے بتلائی۔ اور نبی کا اگلا کام یعنی والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل یہ پوری انسانیت سری گمراہی میں مبتلا تھی۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے یہ جو اگلا جملہ ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی کی بعثت سے پہلے، نبی کی ولادت سے پہلے، یعنی جو پوری انسانیت ہے آپ کی بعثت سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھی۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ آج بھی اگر ایک آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے، ان کی سنت سے دور ہے، ان کے اسوہ حسنہ سے دور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگر ایک انسان آج بھی اس گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے اور آج بھی وہ یعنی جو دین کی تکمیل آپ پر ہوئی، یعنی وہ اس دین کا ایک علمبردار بننا چاہتا ہے، بہترین انسان بننا چاہتا ہے، انسان کی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی منہج پر وہ اس نے آگے بڑھنا ہے کہ سب سے پہلے وحی سے اس نے رہنمائی لینی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے کتاب کو سمجھنا ہے، حکمت کو سمجھنا ہے، کتاب پر عمل کرنا ہے۔ گویا کہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت، قرآن عظیم الشان کی تفہیم اور قرآن عظیم الشان پر عمل اور اپنا تزکیہ نفس اور قرآن عظیم الشان کے حصے حکمت کو حاصل کرنا، یہ عقیدہ رسالت کی تکمیل ہے۔ اگر ایک انسان رسول اللہ سے عشق و محبت کی باتیں کرتا ہے، اب وہ میلاد جو ہے وہ آپ کی جو سیرت ہے، یعنی اس سیرت کو اپنانے کی بجائے بس صرف اسے منانے پر اس نے اکتفا کیا ہے، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، لیکن اس نے سیرت کو اپنایا نہیں ہے اور قرآن عظیم الشان کے اس منہج کی روشنی میں اس نے اپنایا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عقیدہ رسالت ہے، ایمان بالرسل ہے، اس میں تجدید کی ضرورت ہے۔ اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ سے
کے سامنے پڑھی. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کے سامنے جو سب سے یعنی وہ بڑا احسان اور پھر اس احسان کو جتلایا اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اسے جتلایا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے. آپ کے پاس اگر کسی بندہ مومن کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے، اور ایک انسان کی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں ہے. اسی لیے آگے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. پوری زندگی رسول اللہ کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے. یہ عقیدہ رسالت بھی ہے اور عقیدہ توحید بھی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، انسانوں میں سے، یعنی بشر میں سے ہم نے ایک بشر بنا کے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے. جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول آئے تمہارے پاس، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. یعنی جب آپ کو وہ اس جہالت میں دیکھتے ہیں، گمراہی میں دیکھتے ہیں، اب آپ کو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور دیکھ رہے ہیں، غفلت میں دور دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ان پر بڑی گراں گزرتی ہے. یعنی یہ کسی مشقت میں پڑ جانا، آپ کا مشقت میں تکلیف میں پڑنا، یہ ان پر گراں گزرتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور حریص علیکم، اور مومنین پر سب سے زیادہ اگر کوئی حریص ہے تو وہ رسول اللہ ہے. یعنی اہل ایمان پر سب سے زیادہ حریص، کس بات کے حریص؟ ہدایت کے حریص، انسانوں کی ہدایت کے حریص، جنت کے حریص، جہنم سے بچ جانے کے حریص، کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے. اور قرآن عظیم الشان نے اسے سب سے بڑی نعمت قرار دیا کہ رسول اللہ کی جو بعثت ہے اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں جو دین تمہارے پاس رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو مکمل شریعت تمہارے پاس رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس شریعت کے ساتھ، اس دین کے ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دشمن بنے ہوئے تھے. گویا کہ سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ ایک انسان رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑ دے. ظاہر ہے جب ایک انسان رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑے گا تو انسان کا دشمن بنے گا، انسانیت انسان کی دشمن بنے گی. اب ایک انسان کے اندر جو محبت پیدا ہوگی، احترام انسانیت پیدا ہوگا، ہمدردی پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا، اس کا دل دوسرے بھائی کے لیے نرم ہوگا، صلہ رحمی پیدا ہوگی، تو درمیان میں رابطہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کی ذات. رسول اللہ کی ذات نے آگے انسانوں کا شیر و شکر بنایا ہے. رسول اللہ کی ذات نے انسانوں کو انسانیت کا شعور دیا ہے. اور رسول اللہ کی ذات نے آ کے انسانوں کو یعنی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جو محبت پیدا کی وہ رسول اللہ کی بعثت کے ساتھ پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ساتھ، رسول اللہ کی بعثت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے. اب دیکھیں کہ تاریخ یا وقت نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ جو بھائی بھائی بن جانے کی مثالیں ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. وہی عرب کے لوگ، وہی عرب کے قبائل